الحمدللہ وکفا الصلاۃ والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء والاصفیاء اما بعد۔ دوسرے سپارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے تحویل قبلہ کو بیان کیا، یعنی قبلے کی تبدیلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو تقریباً 16 ماہ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی اور وہی مسلمانوں کا قبلہ اول تھا۔ لیکن دلی تمنا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بیت اللہ کو قبلہ بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آرزو کو پورا کرتے ہوئے بیت اللہ کو قبلہ بنانے کا حکم دیا، چنانچہ دوران نماز ہی تحویل قبلہ کا حکم ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو منافقین، مشرکین اور بالخصوص یہودیوں نے بیجا اعتراضات کیے کہ کیا ہو گیا مسلمانوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے قبلے کو تبدیل کر لیا، بیت المقدس کے بجائے اب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس اعتراض کے جواب میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک جہت، مشرق ہو مغرب ہو، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے اور وہ ہر ایک جہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو اللہ جس طرف چاہے حکم دے قبلہ بنانے کا اور جس طرف چاہے اللہ رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے، اس پر اعتراض کرنے کی یا اس پر حیرانگی کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں۔ تحویل قبلہ کے حکم کو سمیٹتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کن بات ارشاد فرمائی کہ کسی بھی جہت کی طرف اور کسی بھی سمت پر رخ کرنا یہ کافی نہیں ہے، اور نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر لیا جائے، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ اپنے اعمال، ایمانیات، اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے معاملات، اپنی معاشرت کو درست کر لیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مشرق مغرب کی طرف رخ کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے اعمال کو اور اپنے عقائد کو ٹھیک کرنا، طرز زندگی کو ٹھیک کرنا اور تبدیل کرنا، اس کے رخ کو سیدھا کرنا یہ ضروری ہے۔ اس بات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے احکامات کو بیان فرمایا، اور آیت بر کے اندر تقریباً 15-16 احکامات کو اللہ تعالیٰ نے اجمال کے ساتھ بیان فرمایا، جن میں ایمانیات بھی ہیں، عقائد بھی ہیں، اعمال بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، معاملات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو سورہ بقرہ کا باقی حصہ ہے اس میں اسی اجمال کی تفصیل ہے، اور اسی آیت میں جو بیان کردہ احکام ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ آگے بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قصاص کا حکم دیا کہ کسی ناحق مقتول کے بدلے میں قاتل کو قصاصاً قتل کیا جائے، اور فرمایا کہ یہ قاتل کے لیے بھی اور مقتول کے لیے بھی زندگی ہے۔ وہ کس طرح کہ جب اس حکم کو نافذ کیا جائے گا تو قاتل جو قتل کا ارادہ رکھنے والا ہو وہ قتل سے اپنے ہاتھ کو روک لے گا، کیونکہ اسے ڈر ہوگا کہ اگر میں اس کو مار دیتا ہوں تو کل مجھے بھی قصاصاً قتل کیا جائے گا، چنانچہ اس طرح قاتل کی زندگی بھی بچ جائے گی اور مقتول کی زندگی بھی بچ جائے گی۔ قصاص کے بعد دوسرا حکم آگے وصیت کا بیان فرمایا کہ مرنے والا مرنے سے پہلے اپنے مال کے حوالے سے وصیت کر جائے، تاکہ بعد میں خاندان میں لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو۔ اسے چاہیے کہ مرنے سے پہلے اپنے مال سے وصیت کر لے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیسرے نمبر پر روزے کی فرضیت کو بیان فرمایا، اور روزے کی فرضیت کا ذکر فرمایا کہ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پہلے لوگوں پر، پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اور فرضیت
فرضیت روزہ کو ذکر کرنے کے ساتھ ہی اس بات کا بھی ذکر فرمایا کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے رمضان جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ اور اس کے بعد ایک حکم رمضان کی راتوں کے حوالے سے بیان فرمایا کہ رمضان کی راتوں میں اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرنا، ہم بستری کرنا یہ جائز ہے، البتہ اعتکاف کی صورت میں بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرنا یہ درست عمل نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، یہ حکم بیان فرمایا کہ اپنے مال کو حلال طریقے سے کمایا جائے، حلال طریقے سے حاصل کیا جائے، کسی بھی ناجائز اور حرام طریقے سے مال کو حاصل کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا ذکر فرمایا، جہاد کو بیان فرمایا۔ اور یاد رکھیے کہ جہاد شریعت کی اصطلاح میں اور شرعی معنی جہاد کا وہ قتال ہے، لڑنا ہے، دشمن کے مقابلے میں لڑنا، دشمن سے مقابلہ کرنا، اس کا نام جہاد ہے۔ اور دین کے باقی شعبوں میں جہاد کا لفظ استعمال کرنا یہ لغوی اعتبار سے تو درست ہے، لیکن شرعی معنی کے اعتبار سے اس کا حقیقی معنی وہ قتال فی سبیل اللہ ہی ہے۔ تو بیان فرمایا کہ اللہ نے تم پر قتال کو فرض کیا ہے، لہذا تم دشمن کے مقابلے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کرو، اور جہاد کا حکم دیا گیا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی فرضیت کو بیان فرمایا، اور حج کے بارے میں بیان فرمایا کہ سال میں ایک مرتبہ مخصوص مہینوں میں پوری دنیا سے بلد حرام کی طرف لوگ آئیں اور مساوات کا مظاہرہ کریں۔ اس چیز کو بیان کرنے کے ساتھ ہی عمرے کا بھی ذکر کیا، اور عمرہ سال کے کسی بھی حصے میں اور کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، کسی بھی مہینے میں کیا جا سکتا ہے، اس کو بیان فرمایا۔ اور ساتھ ہی اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جو رسومات بد تھی مشرکین کی، مکہ والوں کی، ان کا رد بھی ساتھ فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے باب میں یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ کے راستے میں کیا چیز خرچ کی جائے یہ اتنی اہم نہیں ہے، یہ زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ مال کن پر خرچ کیا جائے اور اس میں نیت کیا ہو، نیت کا درست ہونا اور صحیح مصرف میں اس کا استعمال کرنا یہ ضروری اور یہ زیادہ اہم ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کچھ معاشرتی اور ازدواجی تعلقات کے حوالے سے احکامات بیان فرمائے۔ ان میں سب سے پہلا حکم کہ ازدواجی تعلق قائم کرنے کے لیے دین کو دیکھنا ضروری ہے، چنانچہ کسی غیر مسلم سے، مشرک سے، مرد یا عورت سے نکاح کرنا، شادی کرنا یہ درست نہیں ہے، اس کی ممانعات کو بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیوی کے ساتھ حیض کی حالت میں جماع کرنا، ہم بستری کرنا، اس کو منع فرمایا اور اس کا ذکر فرمایا۔ جو عورت کو ہر مہینے ماہواری آتی ہے اور خون نکلتا ہے تو اس میں جراثیم ہوتے ہیں، اس میں ایسی چیز ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، قرآن کریم نے اذن کے لفظ سے اس کو تعبیر کیا گندگی، تو ملاپ کی صورت میں میاں بیوی کی صحت پر اس کے اثرات ہو سکتے تھے، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس سے منع فرمایا۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ یہودی ایام مخصوصہ میں جو عورت کے ماہواری کے ایام ہوتے تھے ان میں یہودی بیوی سے بات تک نہیں کرتے تھے، کھانا ساتھ نہیں کھاتے تھے، بسترے پہ ان کے قریب تک نہیں جاتے تھے، جبکہ عیسائی وہ ان ایام میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرتے تھے۔ افراط و تفریط تھی، اللہ تعالیٰ نے، اسلام نے درمیانہ راستہ اختیار کیا کہ جماع تو حرام ہے، ہم بستری نہ کی جائے، لیکن اس دوران بھی بیوی کے ساتھ بوس و کنار کرنا، کھیلنا
اور مذاق کرنا، اس کو بوسہ دینا، یہ جائز ہے اور یہ درست ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے مسئلے کو بیان فرمایا کہ بیوی کو ایسی صورت میں کہ جب کوئی صورت آپس میں زندگی کی گاڑی چلانے میں معاون نہ ہو اور کوئی صورت نہ بنتی ہو، تو آخری جو فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ طلاق دے دی جائے۔ چنانچہ اس کو بیان فرمایا، ایک طلاق اور 2 طلاقیں دینے کی صورت میں تو بیوی نکاح کے بعد واپس آ سکتی ہے، لیکن 3 طلاقیں جب دے دی تو 3 طلاقوں کا مطلب 3 طلاق ہوتا ہے۔ 3 طلاقوں کے بعد وہ عورت اس کے لیے حرام ہو گئی، اب دوبارہ کوئی صورت نہیں ہے سوائے حلالہ کے۔ چنانچہ آگے حلالے کا بھی بیان فرمایا کہ وہ عورت اس کے بعد دوسرے مرد کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرے، نکاح کرے، اور پھر وہ شخص اپنے نکاح میں رکھے، پھر طلاق دے، اس کے بعد عدت گزار کر یہ پہلے شوہر کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ یہی ایک صورت 3 طلاقوں کے بعد واپسی کی بنتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضاعت کے مسئلے کو بیان فرمایا، اپنے بچے کو دودھ پلانے کا۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ ماں کے دودھ میں جو طاقت ہے اور صحت کا راز ہے وہ کسی اور دودھ میں نہیں ہے۔ قرآن کریم 1400 سال پہلے اسی چیز کو بیان کر رہا ہے کہ دودھ پلانا یہ ماں کی ذمہ داری ہے اور یہ اس کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ اگر جدائی بھی ہو جاتی ہے، میاں بیوی جدا بھی ہو جاتے ہیں، تو ماں کا حق ہے کہ وہ بچی کو دودھ پلائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف عدتوں کو بیان فرمایا کہ اگر کسی عورت کو طلاق دی جاتی ہے اور وہ عورت ایسی ہے کہ اس کا خون نہیں نکلتا بچی ہونے کی وجہ سے، بوڑھی ہونے کی وجہ سے اس کو حیض نہیں آتا، تو اس کی عدت 3 ماہ ہے، اس کو بیان فرمایا۔ پھر اسی طرح وہ عورت جو مطلقہ ہو اور اس کو حیض آتا ہو، اس کی جو عدت ہے وہ 3 حیض ہے۔ وہ عورت جو امید سے ہو اور مطلقہ ہو جائے تو اس کی عدت وہ وضع حمل ہے، اور وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ ان عدتوں کو بیان فرمایا، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے 2 قصوں کو ذکر کیا اور 2 قصوں کا بیان فرمایا۔ پہلا قصہ اس قوم کے بارے میں اس قوم کا قصہ کہ جو طاعون کی وبا سے اپنے علاقے سے اور اپنے گھروں سے بھاگ گئی اور موت سے بچنے کی کوشش کی، لیکن ان کی موت واقع ہوئی اور ان کی تدبیر پر تقدیر غالب آئی۔ اس کو بیان کرنے کے بعد آخر میں ایک قصے کو بیان کیا جو اہل حق کے نمائندے حضرت طالوت علیہ السلام اور باطل کے نمائندے جالوت کے درمیان ایک جنگ ہوئی۔ مسلمان اور اہل حق بہت کم تعداد میں تھے اور وسائل بھی نہیں تھے، جبکہ جالوت فوج کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے کئی گنا زیادہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل حق کو اور حضرت طالوت کو کامیابی عطا کی، فتح عطا کی۔ اسی کو بیان فرمایا اور ایک اصول بیان فرمایا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کتنی مرتبہ ہی ایسا ہوا کہ چھوٹی سی جماعت نے اور چند لوگوں نے بہت بڑے بڑے لشکروں کو شکست دی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی توکل نصیب فرمائے اور ہمیں بھی